علیکم، خوش آمدید۔ نالج پوائنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ فزکس کی سیریز کا آغاز کیا تھا۔ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کمپلیٹ کورس جو ہے وہ اس لیکچرز میں اسٹڈی کریں گے۔ ہم نے پچھلی بار جو ہے وہ لیکچر نمبر 1 پڑھا تھا۔ آج جو ہے ہم لوگ لیکچر نمبر 2 کی اسٹڈی کریں گے۔ پہلی لیکچر میں جو ہے ہم لوگوں نے انٹروڈکشن ٹو فزکس کے بارے میں پڑھا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو فزکس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں تو فزکس کے جو ہے وہ کی ڈیفینیشنز وغیرہ جو ہے وہ پچھلے لیکچر میں ڈسکرائب کیا ہوا ہے ود ایگزامپل، آپ جو ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے لیکچر نمبر 2، جس میں ہم پڑھیں گے مین برانچز آف فزکس۔ مین برانچز آف فزکس کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس 2 ٹائپس آف مین برانچز ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس کہلاتا ہے کلاسیکل فزکس اور دوسرے کو ہم بولتے ہیں ماڈرن فزکس۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلاسیکل فزکس اصل میں ہوتا کیا ہے۔ کلاسیکل فزکس کی اگر ہم بات کریں تو 1800 سینچری تک جو ہمارے پاس فزکس کہلاتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں کلاسیکل فزکس۔ کلاسیکل فزکس کا دوسرا نام نیوٹینین فزکس ہے، کیونکہ نیوٹنس کی جتنی بھی تھیوریز وغیرہ ہیں جو نیوٹن فرسٹ لا ہو گیا، سیکنڈ لا ہو گیا، تھرڈ لا ہو گیا، وہ ساری جو ہے وہ کلاسیکل فزکس میں آتی ہے۔ کلاسیکل فزکس میں ہم جو ہے وہ ایوریج سائز آف آبجیکٹ کی بات کرتے ہیں۔ اس کی جو ہمارے پاس اسپیڈ ہوتی ہے وہ ریلیٹیولی سلو ہوتی ہے، بہت سلو اسپیڈ ہوتی ہے اسپیڈ آف لائٹ کے مقابلے میں۔ اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں میکروسکوپک آبجیکٹ کے۔ اب میکروسکوپک کسے بولتے ہیں؟ میکروسکوپک جو ایک عام آنکھ سے نظر آنے والے آبجیکٹ ہوتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں میکروسکوپک۔ تو کلاسیکل فزکس میں جو ہمارے پاس میکروسکوپک آبجیکٹ ہوتے ہیں ان کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ کلاسیکل فزکس کو اگر ہم کمپلیٹلی ڈیفائن کریں تو اس میں ہم میکرو لیول پہ آبجیکٹ کی اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کی جو اسپیڈ ہوتی ہے وہ سلو ہوتی ہے، مطلب وہ موشن جو ہے وہ سلو کر رہے ہوتے ہیں اور پیورلی بیہیویئر ہوتے ہیں۔ اگر ان تینوں کو ہم سم اپ کریں، ایک ساتھ پڑھیں، تو اس کو ہم بولتے ہیں کلاسیکل فزکس۔ امید کرتا ہوں کہ کلاسیکل فزکس آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ماڈرن فزکس کیا ہے۔ تو 20 سینچری کے شروع کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو اسٹڈی کہلاتی ہے فزکس کی اس کو ہم بولتے ہیں ماڈرن فزکس۔ مطلب 1908 سے آگے والی جو فزکس ہے وہ ہمارے پاس کون سے فزکس میں آ جاتی ہے؟ ماڈرن فزکس میں آ جاتی ہے۔ اب اس کو ہم آئنسٹائن ایرا بھی بولتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی آئنسٹائن آئے اور آئنسٹائن نے لائٹ ایز اے ویو کہا کہ لائٹ جو ہے وہ موو کرتا ہے ایز اے ویو، مطلب وہ فوٹون کی شکل میں ایز اے پارٹیکل جو ہے وہ موو کر رہا ہوتا ہے۔ تو لائٹ کو جو ہے وہ ایک عام آنکھ سے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس میں جو ماڈرن فزکس میں ہم ویری اسمال آبجیکٹ کی اسٹڈی کرتے ہیں، اتنے اسمال ہوتے ہیں کہ اسپیڈ آف لائٹ کے ایکول ہمارے پاس جو ہے وہ ماڈرن فزکس میں جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اگر اسپیڈ آف لائٹ کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس سے چھوٹے آبجیکٹ کی بھی ہم لوگ جو ہے وہ ماڈرن فزکس میں اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی گئی۔ اب اس میں پہلے جو ہے وہ نیوٹن نے یہ بولا تھا کہ اگر کوئی آبجیکٹ ریسٹ میں ہے تو ریسٹ میں رہے گا، اگر موشن میں ہے تو موشن میں رہے گا۔ لیکن آئنسٹائن نے کہا کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے جیسے اگر ہم جو ہے وہ اس دنیا میں ہیں تو ہم جو ہے وہ ریسٹ میں ہوں گے صرف ود اباؤٹ دا ارتھ۔ ہم لوگ جو ہے وہ اگر کسی دوسرے جگہ چلے جائیں تو وہاں سے دیکھیں تو ہم لوگ جو ہے وہ تب ریسٹ میں نہیں ہوں گے، تب کیا پتا ہم موشن میں ہوں۔
اسی طریقے سے ریسٹ، موشن اور ٹائم جو ہے وہ ریلیٹیو ہے، جو آئنسٹائن نے جو ہے وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کری۔ اب جو کلاسیکل فزکس میں پہلے جو ہے وہ کلاسیکل فزکس میں کہا گیا تھا کہ ایٹم جو ہے وہ سب سے چھوٹا آبجیکٹ ہے، ایٹم جو ہے وہ سب سے چھوٹا ہے، لیکن ردرفورڈ اٹامک ماڈل نے ڈیفائن کیا کہ ایٹم کے اندر بھی ہمارے پاس نیوکلیس ہوتے ہیں، اور آگے ڈیفائن ہوا کہ نیوکلیس کے اندر ہوتے ہیں پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون، اور آگے فردر جو ہے وہ الیکٹرون، پوزیٹرون اور یہ چیزیں جو ہے وہ ڈیفائن ہوئی۔ تو ماڈرن فزکس میں اگر سمپل ہم ڈیفائن کریں ماڈرن فزکس کو، تو 20 سینچری کی جو بگننگ ہے وہاں سے آگے جو ہمارے پاس فزکس کی اسٹڈی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ماڈرن فزکس۔ اب اس میں ہم ریلیٹیوٹی، ہائی اسپیڈ ہوتی ہے، اسمال آبجیکٹ ہوتے ہیں، ان چیزوں کی اسٹڈی کو ہم کیا کہیں گے؟ ماڈرن فزکس کہیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ جیسے کہ نالج پوائنٹ آپ سے وعدہ کر چکا ہے کہ یور آل بیسک نیڈ ول بی فلفل ہیئر۔ شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔